السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے ایجوکیشن کے فرسٹ چیپٹر برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم اس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسانی تعلیم کا آغاز حضرت آدم السلام کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا، یعنی جیسے حضرت آدم السلام کی پیدائش ہوئی ساتھ ہی ہمیں تعلیم کی طرف راغب کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو مختلف اشیاء کا علم سکھایا تھا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ دوسرا علم انسان کو اس علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا گیا جس کا انتظام وحی کے ذریعہ کیا گیا۔ جو انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے، علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں، یعنی جو علم اور جو تہذیب ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی ہے۔ جہاں بھی معاشرے کی تہذیب و ثقافت میں بگاڑ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے جو کہ معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے رہے۔ پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ علم قرآن اور حدیث کی صورت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نظام وضع کیا جس نے بعد میں مکتب اور مدرسہ کی شکل اختیار کی۔ جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، مسلمانوں نے مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کو اس قدر ترقی دی کہ ایک طرف برصغیر پاک و ہند وسط ایشیا میں علم کا نور پھیلا تو دوسری طرف افریقہ اور یورپ میں بھی مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں میں ان کا تیار کردہ نصاب تعلیم 16ویں صدی تک پڑھایا جاتا رہا۔ مکتب اور مدرسہ کا نظام تعلیم بہت اعلیٰ پایہ کا تھا جو کہ مسلمانوں نے متعارف کروایا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم آپ نیکسٹ ٹاپک جو ہے مکتب اور مدرسہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مکتب اور مدرسہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ غار حرا کی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہے وہ پڑھنے کا نازل فرمایا تھا، یعنی انسان کی تعلیم کا آغاز پہلی وحی سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس وحی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے علم کو کس قدر اہمیت دی۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوہ صفا کی بلندی پر واقع حضرت ارقم کے گھر سے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی ابتدا کی۔ وہاں پہ تعلیم زبانی ہوتی تھی اور جو لوگ مسلمان ہوتے وہ چھپ چھپ کر اس میں گھر میں جمع ہوتے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن سکھانے کا تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ جتنا قرآن مجید نازل ہوتا وہ صحابہ کرام کو زبانی یاد کروا دیتے تھے، اور کتابت جاننے والے یعنی جو صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے اس وقت موجود تھے ان سے وہ قرآنی آیات لکھوا لی جاتی تھی تاکہ یہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں۔ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی جس میں ایک چبوترا بنوایا جس کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کرام کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے۔ مدینہ کے ارد گرد سے صحابہ کرام یہاں آتے، کچھ روز قیام کرتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر اپنے وطن کو واپس لوٹ جاتے۔ وہاں جا کے وہ یہ ساری تعلیم دوسرے لوگوں میں پھیلاتے، یعنی اس کی اشاعت کرتے۔ اس لحاظ سے یہ ایک اقامتی مدرسہ تھا۔ اقامتی مدرسے کا مطلب ہے یعنی جہاں پہ اسٹوڈنٹس قیام بھی کرتے تھے، رہتے بھی تھے۔ طلباء کی تعداد وہاں پہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ یہاں پر ایک وقت میں 70 طلباء کے قیام پذیر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دوسرے صحابہ کرام بھی تعلیمی فرائض سر انجام دیتے تھے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے۔ یہاں سے جو طلباء فارغ ہوتے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان طلباء کو قاری کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ جو اسلامی معاشرہ پھیلتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف علاقوں میں معلمین بھیجتے رہے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قبا میں ایک مسجد تھی، وہاں پر بھی ایک مدرسہ قائم کیا گیا، یعنی جہاں پر مسلمانوں کی مساجد قائم تھی وہاں ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ یا ایک مکتب قائم کیا گیا۔ اس کی نگرانی خود حضور پاک سے خود فرماتے اور کبھی کبھی وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں 9 دوسری مساجد کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں پر ایسے مدارس تھے، یعنی ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 ایسی مساجد تھی جہاں پہ مکاتب اور مدارس ان مساجد کے ساتھ قائم کر دیے گئے تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت تعلیم میں اس قدر دلچسپی لی کہ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے ملک میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا۔ تعلیمی انقلاب برپا کرنے کا مطلب یعنی بہت زیادہ تعلیم کی تبلیغ اور اشاعت کی گئی۔ بعض مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے ملک کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ خواندہ بتاتے ہیں، یعنی ایک ملک میں اس وقت نصف آدھے سے زیادہ جو آبادی تھی وہ خواندہ ہو گئی۔ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصب میں یہ بات شامل کر دی گئی، یعنی ان کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جوں جوں مختلف علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے گئے، مساجد کی تعداد بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہر گاؤں ہر محلے میں مساجد تعمیر ہوئیں اور ہر مسجد میں اس آبادی کا ایک مکتب اور مدرسہ بھی قائم ہوا۔ یوں مسلمانوں نے اپنی تعلیم کا آغاز مکتب اور مساجد سے کیا، اور وہی مکتب اور مساجد کا جو بنایا ہوا نظام تعلیم آج بر صغیر میں مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا تھا، جس ان مکاتب اور مدارس میں بہت اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت اچھے مضامین یعنی بہت اعلیٰ پایہ کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حدیث، ریاضی، منطق، علم الکلام اور طب وغیرہ کے علاوہ کسی خاص پیشہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ مدارج تعلیم اور نصاب مقاصد میں قائم درس گاہوں کی حیثیت کا تعین کرتے تھے، یعنی کہ جہاں پہ کچھ مدارس تھے اور کچھ مکاتب، کیونکہ کچھ مساجد کے ساتھ مکاتب کو منسب کیا جاتا تھا، کچھ کے ساتھ مدارس کو، کیونکہ مکاتب میں بالکل شروع والی یعنی انیشیل لیول جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم پرائمری لیول سے تعبیر کرتے ہیں اس بات کو، اس لیول کی تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ مدارس میں اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد سلجوقی دور میں مسلمانوں کے قائم کردہ نظام تعلیم میں زبردست تبدیلی پیدا ہوئی، یعنی مدارس کی عمارتیں مساجد سے الگ تعمیر ہونے لگی۔ اس طرح سلجوقی دور میں مسلمانوں کے قائم کردہ تعلیم میں زبردست تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ مدارس کی عمارتیں مساجد سے الگ ہونے لگی، یعنی اس سے پہلے سلجوقی دور سے پہلے مسلمانوں کے تمام مدارس، تمام مکاتب مساجد کے ساتھ تعبیر ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی الگ سے بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سلجوقی دور میں باقاعدہ مسلمانوں کے مدارس اور مکاتب الگ سے تعمیر ہونے لگے۔ علی پر ارسلان کے وزیر نظام الملک نے اس قسم کا پہلا مدرسہ بغداد میں قائم کیا تھا، جو کہ نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں اس نے خراسان، مرو، بصرہ، بلخ اور موصل میں بھی اس قسم کے مدارس قائم کیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ عبرانی اور لاطینی زبان بھی مسلمانوں کو ان کے مساجد اور مکاتب میں سکھائی جاتی تھی۔ پھر وہاں پہ ان مدارس کی اہمیت اس قدر بھی زیادہ تھی کہ وہاں اساتذہ کا تقرر خود حکمران وقت کرتا تھا، یعنی اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے وہاں پہ اساتذہ کا تقرر کرنا ہوتا تھا۔ امام غزالی نے نظام بغدادی میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس کے صدر مدرس قائم ہوئے۔ صدر مدرس یعنی اس ادارے کے سب سے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم صدر مدرس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ سعدی شیرازی بھی نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ یہاں اپنے زمانے کے طلباء کی تعداد 7,000 بتاتے ہیں۔ اسی زمانہ میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے لفظ حلقہ بھی رائج ہو چکا تھا۔ جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے گرد جمع ہو جاتے، استاد چوکی پر مسجد کے کسی ستون یا دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا، شاگرد اس کے ارد گرد حلقہ کی صورت میں جمع ہو جاتے، ایک دائرہ کی صورت میں جمع ہو جاتے۔ استاد کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا، استاد جو تھا وہ اپنے شاگردوں کو لیکچر لکھوا دیتے تھے۔ سوال پوچھنے کی بھی عام اجازت تھی، ہر قسم کے لوگ جو تھے، ہر عمر کے لوگ ان کے شاگردوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ طالب علم دور دراز کے سفر کر کے ان حلقوں میں شاگردی اختیار کرنے آتے۔ ان حلقوں اور مدارس کے علاوہ علماء، وزراء، حکمران اور عمرا کے گھروں میں بھی قائم مدارس اشاعت تعلیم کا فریضہ انجام دینے لگے، یعنی جو کہ مسلمانوں کے مساجد کے ساتھ مکاتب اور مدارس قائم تھے، اس کے علاوہ علماء، وزراء، حکماء اور عمرا کے گھروں میں بھی مسلمانوں کے لیے مکاتب اور مدارس قائم تھے، جہاں پہ وہ مسلمانوں کی تعلیم کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا برصغیر میں مسلمانوں کی جو تعلیم تھی وہ آدم کے زمانہ سے جو تعلیم شروع ہوئی اس کا آگے آہستہ آہستہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تعلیم کا بلند پایہ نظام شروع ہو چکا تھا، جو کہ برصغیر میں مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا، اور آج اسی نظام تعلیم کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔
جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے. کل ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے مکتب اور مدارس کے بارے میں.